معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ: مراکش کی صحرائی زندگی۔ مراکش میں شہر، کوہ اطلس کے دامن کے سرسبز علاقے، دریا اور آبشاروں کی سیاحت کے بعد جی چاہتا تھا کہ مراکش کے صحرائی علاقوں کی بھی ایک جھلک دیکھ لی جائے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے مراکش اور فیض کے سرحدی علاقے عزیلال کا رخ کیا۔ مراکش سے یہ علاقہ تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے اوریکا ویلی کی سیاحت کی، لیکن دشوار پہاڑی راستوں کی وجہ سے میری بیگم آبشاروں کے نظاروں سے محروم رہی۔ شمیم آبشاروں کی دل دادہ ہے، مجھے کہنے لگی کہ اگر میں پہاڑی راستوں پر چل سکتی تو یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ یہ سن کر مراکشی لڑکی نعیمہ نے تجویز دی کہ اگر آپ کو آبشاریں دیکھنے کا شوق ہے تو پھر عزیلال جائیں۔ یہاں اوزود نامی انتہائی بڑی اور بہت ہی خوبصورت آبشاریں ہیں جسے آپ آسانی کے ساتھ چل پھر کر دیکھ سکتی ہیں۔ آبشاروں کے ساتھ ساتھ آپ کو مراکش کے صحرائی علاقوں اور دیہی زندگی کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ مجھے صحرائی زندگی اور شمیم کو آبشاریں دیکھنی تھیں، چنانچہ ہم نے یہ ٹور بک کروایا اور نعیمہ اور اس کی بہن سکینہ کو بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے فائدہ مند تھی۔ ایک تو وہ شمیم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، دوسرا وہ مقامی تھیں اور ہمیں اس ملک کے کلچر اور پھر جہاں زبان کا مسئلہ پیدا ہوتا یہ بڑھ کر ہماری مدد کرتیں۔ شمیم بھی ان سے بات چیت کر کے خوش رہتی تھی۔ چنانچہ ہم نے 700 دینار جو پاکستان کے 7000 روپے بنتے ہیں کے 4 ٹکٹ خریدے اور جمعرات 27 اگست کو اس ٹور پر روانہ ہوئے۔ صبح حسب عادت بھرپور ناشتہ کیا۔ اتنے میں پڑوسی ہوٹل سے نعیمہ اور سکینہ بھی آ گئیں۔ تھوڑی دیر میں ٹور آپریٹر کا ایک بندہ آیا جس نے ہم چاروں کو ساتھ لیا اور جہاں سے گاڑی نے روانہ ہونا تھا وہاں پہنچایا۔ آج 4 کی بجائے 10 مسافر تھے، چنانچہ 16 سیٹوں کی ایک منی گاڑی جو ایئر کنڈیشن تھی میں بیٹھے۔ مجھے اور شمیم کو ڈرائیور کے ساتھ والی 2 نشستیں ملیں۔ مسافر بیٹھے تو عبداللہ نامی ڈرائیور نے گیئر لگایا اور گاڑی چل پڑی۔ آج گاڑی کا رخ مراکش سے شمال کی طرف تھا، جو شہر قدیم کی گلیوں میں سے گزر کر ایک بڑے گیٹ سے باہر نکل کر شہر جدید میں داخل ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل آئی۔ سب ہیڈنگ: مراکش کے باغات۔ جوں جوں شہری حدود ختم ہوئی تو سڑک کے اطراف باغات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ باغ میلوں میں پھیلے تھے۔ ان میں کوئی کھجوروں کا باغ تھا تو کوئی سنگتروں کا۔ اگر کسی باغ میں آلو بخارے تھے تو دوسرے میں زیتون۔ باغ کے عین درمیان میں مالکان کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں جدید اور بہت ہی خوبصورت تھیں، جنہیں دیکھ کر سیاح آسانی سے مالکان کی ثروت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ باغات کے درمیان سڑک جس پر ہم سفر کر رہے تھے زیادہ چوڑی نہیں تھی، لیکن اس کی حالت بہتر تھی۔ جب میں حد نظر تک پھیلے کھجوروں، اناروں، انگوروں اور زیتون کے پھل دار باغات دیکھ رہا تھا، تب مجھے قرآن پاک کی سورہ الانعام آیت 99 یاد آنے لگی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جب میں مراکش کے نواح میں باغات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر رہا تھا، تب مجھے مدینہ طیبہ بھی بڑی شدت سے یاد آتا رہا۔ کتب کے مطالعے سے قبل از اسلام مدینہ کے اطراف باغات اور ان پر یہودیوں کی ملکیت کا جو نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے، ان باغات کو دیکھ کر یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ باغات کی آمدن سے اہل یہود کتنے آسودہ حال بلکہ امیر ترین تھے۔ جب میں ان سوچوں میں گم تھا، تب نعیمہ نے بتایا کہ مراکش کے ان باغات کے مالک زیادہ تر
یہودی ہیں۔ یہودی اس ملک میں بڑے متحرک ہیں اور کاروبار پر ان کی بالادستی ہے۔ یہ ان کے کاروباری ذہن کا اختراع ہے کہ اس ریگستان کو انہوں نے باغ و بہار بنایا ہے، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں جہاں اضافہ ہوا وہاں یہ لوگ ڈھیر ساری دولت بھی کماتے ہیں، بلکہ ملکی دولت پر ان کا قبضہ بھی ہے۔ ہر باغ کے ارد گرد مٹی کی دیوار تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ایک آدمی کے باغ ختم ہو چکے ہیں اور آگے کے باغات کسی اور کی ملکیت ہیں۔ اہل یہود زیادہ تر کاروباری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس صحرا میں جہاں پانی کی شدید ترین قلت ہوتی ہے وہاں اپنے باغات کو پانی فراہم کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا۔ مراکش کے باغات کو سینچنے کے لیے پلاسٹک کے بڑے بڑے پائپ تھے، جنہیں سطح زمین سے 2 فٹ اونچا مختلف سہاروں کے ساتھ نصب کیا ہوا تھا۔ ان پائپ میں چھلنی کی مانند چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ جن کھیت یا باغ کو سینچنا ہوتا، اس طرف کے پائپ کھولنے سے پانی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے نکل کر کھیت کو سینچتا تھا۔ یہ بالکل وہی نظام ہے جس طرح پنجاب میں نالیوں کے ذریعے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے، لیکن نہری نظام سے پانی ضائع بہت ہوتا ہے۔ نہری نظام اگر صحرا میں ہو تو پھر باغ اور کھیت پانی سے محروم رہیں، چونکہ پانی تو صحرا کی پیاسی زمین ہی پی جائے۔ لیکن اہل یہود نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور پانی کو نالیوں کی بجائے پائپ کے ذریعے اپنے باغات تک پہنچایا۔ باغات کا سلسلہ سڑک کے کنارے کنارے کوئی 30-40 میل تک نظر آتا رہا، جنہیں دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ مراکش کے بارے میں میرا جو تصور تھا کہ وہ صحرا ہے اور وہاں باغات اور ہریالی ناپید ہو گئی ہے، وہ انہیں دیکھ کر جاتا رہا۔ باغات کے ساتھ ساتھ امیر لوگوں کی رہائش گاہیں دیکھ کر مجھے مزید خوشی ہوتی رہی۔ یہ حویلیاں بلکہ محل نما مکان بہت ہی کھلے ڈلے، جن کے چاروں طرف باغات اور سامنے مین گیٹ اور دیواروں کو رنگا رنگ پھولوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ چند حویلیوں کے صحن میں فوارے بھی ابلتے دیکھے۔ جب باغات کا سلسلہ ختم ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے ڈیرے جمائے تعمیرات کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ بالکل وطن عزیز کی طرز پر یہ بلڈنگ سوسائٹیاں کام کر رہی تھیں، جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق 5 مرلے سے کنال، 2 کنال بلکہ 4 کنال پر مشتمل حویلیاں اور مکان تعمیر کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ پروجیکٹ مکمل ہو چکے تھے اور لوگوں نے انہیں آباد کر لیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی کھڑی ہوئی، سیاح باہر نکلے تاکہ چائے، قہوہ یا کوئی ٹھنڈا مشروب پینے کے ساتھ ساتھ صحرا میں کھلے پھولوں کو دیکھ سکیں۔ سب ہیڈنگ صحرائی زندگی۔ ہم نے اسپیس باب ڈیمٹی نامی فرانسیسی قہوہ خانہ میں چائے پی اور پھر ارد گرد گھوم پھر کر علاقہ دیکھتے رہے۔ علاقہ صحرائی لیکن خوبصورت تھا۔ چائے کے بعد گاڑی دوبارہ چلی تو جلد ہی ہم افریقہ کے اس صحرا میں پہنچ گئے جہاں کی زندگی شہروں سے بالکل مختلف تھی۔ صحرائی زندگی میں لوگوں کو نقل مکانی کرتے دیکھا یا پھر گاہے بگاہے خیمہ بستیاں دیکھیں۔ اونٹ تو صحرائی جہاز ہے جو قافلوں کی شکل میں خرامہ خرامہ چلتے دیکھے۔ ان پر صحرائی بدوؤں نے اپنا مال و اسباب لادا ہوا تھا، جو اپنی نئی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی لباس جلابہ زیب تن کر کے منہ، گردن اور سر کو چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ عورتیں اور بچے بھی اونٹوں پر ماہر سواروں کی طرح آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑی نما بوٹی نظر آ رہی تھی، جسے بھیڑ بکریاں اور اونٹ مزے سے کھا رہے تھے۔ صحرا میں حد نظر تک ریت اور گرد اڑتی نظر آتی رہی۔ جہاں قدرے سبزہ دیکھا وہاں بستیاں بھی تھیں۔ یہ بستیاں کچے مٹی سے تیار کردہ ایسے مکان تھے جس طرح زمانہ قدیم میں ہمارے پنجاب اور کشمیر میں ہوتے تھے۔ مکانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ غریب در غریب ہیں۔ ایک جگہ مکان سے دھواں نکل رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ خاتون خانہ بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ اونٹوں کے ساتھ ساتھ گدھے بھی نظر آتے رہے۔ معلوم نہیں یہ صحرا نشین پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے۔ ایک جگہ کنواں دیکھا جس سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ جو رسی لگائی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ اسے کھینچنے کے لیے گدھے کا استعمال ہو رہا تھا۔ کچھ عورتیں پانی کھوتیوں پر لاد کر اپنے ٹھکانوں کی جانب رواں تھیں۔ ان عورتوں نے روایتی کپڑے کفتان پہنے ہوئے تھے۔
جن سے ان کا پورا جسم اور چہرے کا کچھ حصہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ مراکش کے لوگ درمیانہ قد و کاٹ، نہ کمزور اور نہ زیادہ موٹے، لیکن چاق و چوبند ہیں۔ رنگت گندمی اور بال گھنگریالے اور گھنے، جنہیں یہ زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے۔ ان کے گھنگریالے بال دیکھ کر مجھے اپنے کزن محمد خورشید یاد آئے، جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تو جنگ میں افریقی فوجیوں کو پہلی بار دیکھا جن کے بال گھنگریالے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک معمہ تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک قدرے سمجھدار اور باریش فوجی نے ایک من گھڑت انکشاف کیا کہ زمانہ قدیم میں ان گھنگریالے بالوں والے لوگوں کے آباء و اجداد نے کسی پیغمبر کا دمبا چوری کر کے کھایا تھا۔ شام کو جب دمبا گھر نہ آیا تو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جنہوں نے میرا دمبا چوری کر کے کھایا ہے، اللہ میاں سزا کے طور پر ان کے بال میرے دمبے جیسے کر دے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور وہ دن اور آج کا دن ان کے بال گھنگریالے، گھنے، بالکل دمبے کے بالوں کی طرح ہیں۔ خیر، یہ تو تھی ایک کہاوت جسے یاد کرتے ہوئے ہم صحرا کے بیچوں بیچ ایک پختہ اور انتہائی خوبصورت سڑک پر سفر کرتے جا رہے تھے۔ جب مراکش سے کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے ہو چکا تو پھر گاڑی بڑی شاہراہ سے اتر کر دائیں مڑی۔ یہ سڑک بھی اچھی تھی، جس پر 15-20 کلومیٹر سفر طے کیا کہ اب میدان آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں بدلنے لگا۔ یہ علاقہ پاکستان کے خطہ پوٹوہار سے ملتا جلتا تھا، جہاں میں نے کیکر نما درخت دیکھے جن کے ساتھ کانٹے تھے اور اونچائی بھی کیکر کے درخت جتنی تھی۔ یہ درخت ایک ہی سمت جھکے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ہوائیں مسلسل ایک ہی طرف چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے درخت بھی ہوا کی مخالف سمت جھکے ہوئے تھے۔ اب ہم قدرے پہاڑی علاقے میں پہنچ چکے تھے، جہاں کی مٹی سرخ تھی، ہموار جگہوں پر کھیت تھے، سڑک پختہ تھی۔ میں نے سڑک کنارے درختوں کے سائے میں عورتوں اور بچوں کو گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے دیکھا۔ اب تھوڑے تھوڑے وقفے پر گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ گاؤں آتے ہی دیکھا کہ دیہاتی کھوتیوں پر سوار بڑے مزے سے سفر کر رہے تھے۔ کھوتیوں پر سوار مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ تھیں، جو بڑے اعتماد کے ساتھ ایک طرف رخ کیے کھوتی کی باگیں ہاتھ میں پکڑے گنگناتی خوش باش سفر کرتی نظر آ رہی تھیں۔